جی ماسٹر ایاز ہیں، کویت سے رہنے والے، پاکستان کے ہیں، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سوال یہ ہے کہ عمران خان مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں بقول ان کے، جبکہ حکومت کے بڑے بھی کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف بالخصوص عمران خان کو نشان عبرت بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ آپ کی نظر میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، ایک مسلمہ اصول ہے، تھم رول ہے زندگی کا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے علاوہ، اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ اتنا ہی ملتا ہے انسان کو جتنی وہ صحیح کرتا ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ تو جیسی آدمی کی پرفارمنس ہوتی ہے اسی طرح کا اس کا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ نارملی سیاست چونکہ بہت ہی عجیب و غریب کھیل ہے، اس میں جتنی احتیاط درکار ہوتی ہے اتنی احتیاط اگر آپ کرو، زبان پہ آپ کو کمانڈ کنٹرول بہت ضروری ہے، چونکہ کہتے ہیں نا ہر زخم بھر جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ تو ان کے باقی ایک اور پولیٹیکل ریالٹی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ آپ ایک آدمی جب ساؤنڈ بیریئر توڑ جاتا ہے مقبولیت کا، وہ بھلے سقراط ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یا چے گویرا ہو، 5000 ابھی میں نے اسپارٹیکس کی مثال دی، وہ رہ جاتے ہیں تاریخ، آپ ان کو مار نہیں سکتے۔ فزیکل ایلیمنیشن اس کی کوئی لمبی چوڑی اوقات نہیں، چونکہ اگر کسی کا اسیسینیشن نہیں ہوتا، کسی کو آپ پھانسی نہیں چڑھاتے، کسی کو زہر کا پیالہ نہیں پلاتے، تب بھی اس نے مر جانا ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں۔ ادروائز وہ جو میں نے عرض کیا، جب ایک کسی بھی شخص کی مقبولیت اگر ایک خاص لیول سے آگے نکل جاتی ہے، ساؤنڈ بیریئر توڑ دیتی ہے، تو پھر آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زندگی جو ویسے ہی بے وفا چیز ہے۔ یہ کم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اسلام نے ایز سچ سسٹمز، ہر معاملے میں، مختلف معاملات میں سسٹمز نہیں۔ اس کی وجہ ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمینی حقائق، آبجیکٹو ریالٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سسٹم نہیں، اہداف دیے جاتے ہیں، ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ ہاؤ یو اچیو، اٹس اپ ٹو یو۔ اگر حکمران بے ایمان ہوں گے، خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے، تو وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے والی اسٹریٹجی بنائیں گے نہیں۔ اب سنو، موسٹلی لوگ مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ تھا پہلے خلافت کا، تو یہ سب بےہودہ بات ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دولت اور سیاسی طاقت، ملکی دولت اور سیاسی طاقت کے حوالے سے اسلام کے دو بنیادی ان چیزوں کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپل ہے۔ ملکی وسائل اور ملکی دولت اور سیاسی طاقت کو ایک اسلامی معاشرے میں جوڈیشسلی، منصفانہ طور پہ یوں گردش کرنا چاہیے جیسے صحت مند جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ منصفانہ گردش ہوتی ہے، اگر وہ رک جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی لو بلڈ پریشر، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی کلاٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ہوش سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، وہاں اس طرح کی بدصورتیاں اور نحوستیں نہیں ہوں گی۔ اور حکمران آپ لوگ رہے ہو، دو مین سٹریم پارٹیز تھیں، یہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، وہ 3.5 پونے 4 سال کا اقتدار تھا، تو وہ تو تمہاری بجی ہوئی فصلیں بھائی میرے کاٹتا رہا ہے، تو عقل کرو۔ یہی حال سیاسی طاقت کا ہے، اس کو بھی خون کی طرح سر سے لے کے پاؤں تک صحت مند انسانی جسم میں خون
اگر منصفانہ طور پہ گردش کر رہا ہو اٹ کیپس دا ہیومن باڈی ہیلدی. اس ملک میں ملکی وسائل پہ گنے چنے لوگوں کا قبضہ ہے, مافیاز کا. اسی طرح ملکی دولت کے ساتھ ساتھ ملک کی طاقت پہ بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہے, جس کی ایک شاخ لانتی موروثیت ہے. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, یا نواسا یا سالہ یا بہنوئی, جو وٹ ایور. تو اس لیے یہ جو قصے کہانیاں آپ سناتے ہو نا اپنے وسائل میں, اپنے وسائل سے باہر کیا. نارملی ایک آپ کی بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں یہ محاورہ ہے, پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے, شاید آپ نے سنا ہو کبھی مفتاح صاحب, وہ یہ کہ پڑوسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار مار کے, تھپڑ مار مار کے سرخ کرنے کی کوشش کرنے کا ایٹیچیوڈ بالکل ہے. اگر تو آپ کا اشارہ ہے اس کی طرف تو اس پہ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آئی 100% اگری ود یو. لیکن باقی کیا ہے, غریب آدمی نے کیا اپنے وسائل سے باہر جانا ہے. وہ تو محاورے ہیں ہمارے, روکھی سوکھی 2 وقت کی روٹی. وہ تو بہت بعد میں 3 وقت کا کانسیپٹ گورے نے دیا. 2 وقت کی روٹی ہوتی تو اس طرح کی نا دل جلانے والی اور اریٹیٹ کرنے والی اور غصہ چڑھانے والی باتیں مفتاح صاحب نہ کیا کریں.